وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بڑے مہجبین دیکھے، بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن میری آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ فوراً دل میں خیال آیا ہوگا شاید میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، شاید میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کیا پتہ کوئی آمنہ جیسی ماں دنیا میں آ جائے اور محمد جیسا لال دنیا میں پیدا کر دے۔ فوراً اس کے بعد کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ لاکھوں قیامتیں قائم ہو جائیں، نہ آمنہ جیسی ماں دنیا میں آئے گی، نہ محمد جیسا لال دنیا کے اندر آئے گا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے اس محبوب کو، اللہ نے اس نبی کو ہر عیب سے پاک کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے محبوب چاہتے رہے ایسے معبود پیدا کرتے رہے۔ خالق لم یزل نے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب بتائیے آپ کو کیسے پیدا کروں، بتائیے میرے محبوب آپ کو کیسے پیدا کروں؟ کہا ربا اگر مجھ کو میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا ہے، آنکھ وہ عطا کر، ابو بکر پہ اٹھے صدیق بن جائے، عمر پہ اٹھے فاروق بن جائے، عثمان پہ اٹھے ذوالنورین بن جائے، علی پہ اٹھے حیدر قرار بن جائے، ابن مسعود پہ اٹھے فقیہ امت بن جائے، ابن عباس پہ اٹھے مفسر قرآن بن جائے، بازار میں بکتے سلمان پہ اٹھے خاندان نبوت کا فرد بن جائے، بلال پہ اٹھے مسجد نبوی کا مؤذن گود کے اندر ہے۔ بی بی آمنہ کبھی دیکھ کے مسکراتی ہے، کبھی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتی ہیں۔ بی بی آمنہ سے پوچھا جاتا ہے آپ کبھی ہنستی ہیں کبھی روتی ہیں، خیریت تو ہے؟ کہ اللہ نے مجھے بیٹا ایسا عطا کیا ہے، ہنستی میں اس وجہ سے ہوں کہ اس جیسا حسن و جمال والا دیکھا نہیں، اس جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ باس عبد المطلب نے کہا تو کیا باتیں کرتی ہے، میں نے ملکوں کے سفر کیے، میں نے اس جیسا حسن و جمال والا آج تک نہ دیکھا۔ حضرت جبریل آتے ہیں، کہا کیا باتیں کرتے ہو، میں دنیا اور آخرت کو دیکھ کے آیا ہوں، میں 7 جنتوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے میدان عرفات کے اندر آدم کو روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے کلیم اللہ بنتے دیکھا ہے، ابراہیم کو آگ کے اندر کودتے دیکھا ہے، لیکن اس جیسا حسن و جمال والا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ تو روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس وجہ سے ہوں کاش اس کا باپ ہوتا، کاش اس کا باپ ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی ماں کے پیٹ کے اندر تھے کہ 3 ماہ قبل ہی اللہ کے نبی کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا دیا تھا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ کاش اس کا باپ ہوتا، اس کے لیے کھلونے لے کر آتا، اللہ نے اتنا حسن و جمال والا اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کے لیے کھلونے لے کر آتا۔ عالم تصور میں جائیے نا، سوچے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا آمنہ تو اس کے کھلونے کی فکر نہ کر، اس کو کھیلنے کے قابل ہو جانے دے، میں آسمان کے چاند اور ستاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا، جہاں جہاں یہ محبوب انگلی پھیرے گا وہیں وہیں چاند اور تارے یوں اس کی انگلی کے ساتھ گھومیں گے۔ کہ آمنہ اس کی فکر نہ کر، اس کو میں چاند اس کا کھلونا ہوگا، چاند پہ انگلی کی ضرب مارے گا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کہ آمنہ اس کے کھیلنے کی فکر نہ کر، میں آسمان کی سارے مخلوق کو اس کا کھلونا بناؤں گا۔ کہ آمنہ اس کی فکر نہ کر، کیوں رو رہی ہے؟ کاش اس کا باپ ہوتا، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کو سیر کے لیے لے کے جاتا، اس کے ہاتھ میں انگلی پکڑتا، اس کی انگلی کو پکڑتا، اس کو بھی سیر کرواتا جیسے باپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ کہا کہ فکر نہ کر آمنہ، فکر نہ کر، اس کو سیر کے قابل ہونے دے، میں اپنی عرش گاہ کو اس کی سیرگاہ بنا دوں گا، اپنے عرش کو اس کی سیرگاہ بنا دوں گا۔ کہا سیر کے قابل ہو جانے دے، براق اس کی سواری ہوگی، حضرت جبرائیل اور اس کے وزیر ہوں گے جو اس کو لے کے آئیں گے، 7 آسمانوں کی سیر کروائیں گے۔ اس کے لیے دنیا کے باغات نہیں ہوں گے، جنت کے باغوں کی سیر کرے گا، یہ جنت کی نہروں کے اندر جا کے گھومے گا پھرے گا، اس کو سیر کے قابل ہونے دے۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے، تبھی حسان تو کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے مہجبی دیکھے میری آنکھ نے، لیکن اے نبی جی آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بڑے مہجبی دیکھے، بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن میری آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ فوراً دل میں خیال آیا ہوگا شاید میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، شاید میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کیا پتہ کوئی آمنہ جیسی ماں دنیا میں آ جائے اور محمد جیسا لال دنیا میں پیدا کر دے۔
فوراً اس کے بعد کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ لاکھوں قیامتیں قائم ہو جائیں، نہ آمنہ جیسی ماں دنیا میں آئے گی، نہ محمد جیسا لال دنیا کے اندر آئے گا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے اس محبوب کو، اللہ نے اس نبی کو ہر عیب سے پاک کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسے محبوب چاہتے رہے ایسے معبود پیدا کرتے رہے۔ خالق لم یزل نے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب بتائیے آپ کو کیسے پیدا کروں، بتائیے میرے محبوب آپ کو کیسے پیدا کروں؟ کہا ربا اگر مجھ کو میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا ہے، آنکھ وہ عطا کر ابو بکر پہ اٹھے صدیق بن جائے، عمر پہ اٹھے فاروق بن جائے، عثمان پہ اٹھے ذوالنورین بن جائے، علی پہ اٹھے حیدر قرار بن جائے، ابن مسعود پہ اٹھے فقیہ امت بن جائے، ابن عباس پہ اٹھے مفسر قرآن بن جائے، بازار میں بکتے سلمان پہ اٹھے خاندان نبوت کا فرد بن جائے، بلال پہ اٹھے مسجد نبوی کا مؤذن بن جائے۔ ربا اگر مجھ کو میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا ہے تو یوں پیدا کر۔ اللہ نے پوچھا ہوگا، خالق لم یزل نے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب بتا کیسے پیدا کروں، بتا کیسے پیدا کروں؟ کہ میرے معبود اگر مجھ کو میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا ہے، اگر مجھ کو میری خواہش کے مطابق پیدا کرنا ہے، ہاتھ وہ ہٹا کر آسمان کی طرف اٹھاؤں تو آسمان پہ بادل آ جائیں، چہرے پہ پھیرنے نہ پاؤں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں، معبد کی بکری کے اوپر ہاتھ پھیروں تو وہ دودھ دینا شروع ہو جائے، ان ہاتھوں میں کنکریاں پکڑوں تو کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے، یہی ہاتھ ابو بکر کی ایڑی پہ پھیروں تو اس کو شفا مل جائے۔ میرے معبود میرے محبوب بتا مجھ کو کیسے پیدا کروں؟ اے میرے معبود اگر مجھ کو میری مرضی اور میری خواہش کے مطابق پیدا کرنا ہے، ربا زبان وہ عطا کر زبان سے جملہ نکلے حدیث بن جائے، کلام اللہ بن جائے۔ ربا زبان وہ عطا کر اس میں تھوک ایسا عطا کر ابو بکر کی ایڑی پہ وہ تھوک لگاؤں تریاق کا کام دے۔ ربا علی کی آنکھوں میں وہ تھوک لگاؤں تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، ایک کھارے کنویں کے اندر اس تھوک کو ڈالو میٹھا ہو جائے، تین آدمیوں کے کھانے کے اندر اس تھوک کو ملاؤں تو 300 کا پورا ہو جائے۔ اے میرے محبوب بتا تجھے کیسے پیدا کروں؟ میرے معبود اگر مجھ کو میری مرضی کے مطابق پیدا کرنا ہے، قدم وہ عطا کر کہ پتھریلی مکہ کی پتھریلی زمین پہ رکھوں، وہ مکہ مکرمہ بن جائے، یہی قدم یثرب کی زمین پہ رکھوں، وہ مدینہ منورہ بن جائے، یہی قدم بیت المقدس میں رکھوں، امام الانبیاء بن جاؤں، یہی قدم بیت المعمور میں رکھوں، امام الملائکہ بن جاؤں، اور یہی قدم رب کے عرش کے اوپر رکھوں، قیامت تک میرے آنے پہ وہ ناز کرے۔ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی معمولی نبی عطا نہیں کیا، اللہ نے کوئی نبی عطا ایسا نہیں کیا جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری جتنی کائنات کے جتنے درخت ہیں سارے کے سارے اگر ان کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، میرے رب کی وحدانیت ختم نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی ساری انسانیت اپنے ذہن استعمال کرے، یوں ہی سارے کے سارے قلموں کو درختوں کو قلم بنا دیا جائے، یوں ہی سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ کہا کہ میرے محبوب کی تعریف لکھنا چاہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کیسا عطا کیا ہے تو اس محبوب کی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معمولی نبی نہیں ہے۔ زبور کے اندر اس نبی کی تعریفیں ہیں، یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبیا، اے داؤد تیرے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اسمہ احمد و محمد، جس کا نام احمد ہوگا محمد ہوگا، صادقا سیدا سچا ہوگا سردار ہوگا، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی، نہ میں اس پہ کبھی غصہ ہوں گا نہ وہ مجھے کبھی غصہ دلائے گا، وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبہ وما تؤخر، اور فرض کیجیے اگر اس کے کوئی اگلے پچھلے گناہ ہیں میں نے سارے معاف کر دیے، وامتہ مرحومہ، اس کی امت رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی، آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء، اس کی امت کو میں نے وہ نوافل دی جو میں انبیاء کو دیا کرتا تھا، وفرضت علیہم الفرائض الذی افترضت علی الانبیاء والرسل، اس کی امت پہ میں نے وہ چیزیں فرض کی جو میں انبیاء پہ کیا کرتا حتی یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک قیامت کے دن جب اس کی امت آئے گی، ونورہم مثل نور الانبیاء، کہ ان کے چہروں کا نور نبیوں کے نوروں کے مشابہ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے، لیکن یہی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، یہی ربیع الاول کا دن آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں بھی آتے ہیں۔ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 9 کو آئے، بعض کہتے ہیں مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے، ہر مذہب کا ہر مسلک کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟